اردو ادب کے اوراق میں ایک نام ایسا بھی ہے جسے شہرت کی بلندی کی نہ تمنا تھی نہ اسے حاصل کرنے کی کشمکش۔ اس نے تو اپنی سادگی، سچائی اور دل چھو لینے والے جذبات کو اپنی شاعری میں پرو دیا۔ اسے لوگ بڑے ہی عزت سے خلش مخدوم آبادی کہتے ہیں۔ اخبار زرین کے مرکز تھے وہ۔ ان کی شاعری میں فصاحت، بلاغت سے زیادہ عام فہم الفاظ کو استعمال کر حالات حاضرہ پر جو اشعار کہے ہیں، یقیناً اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ آج کے اس دور میں جہاں جذبات کند ہو گئے ہیں اور مشینوں نے انسان کی جگہ لینا شروع کر دیا ہے، ایسے میں خلش مخدوم آبادی کی شاعری انسانی قدروں کا نیا باب کھولتی ہے۔ میں اب ایک ایسی شخصیت کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس شاعر کے حوالے سے، خاص طور سے خلش مخدوم آبادی صاحب کے حوالے سے بہت سی یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو سنیں گے اور ان سے استفادہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب نواز صدیقی صاحب سے، آپ بھانجے ہیں خلش مخدوم آبادی صاحب کے، اور ان سے گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی گفتگو کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل کی صدارت فرما رہے ہیں صدر محترم پروفیسر آفتاب احمد صاحب آفاقی، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر نسیم اختر صاحب، اور جناب نعمان حسن خان صاحب، اور جناب شمس عزیز صاحب، اور جناب حاجی وسیم احمد صاحب، اور ہمارے ماموں کے بہت سارے یہاں پہ رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، جناب اطہر بنارسی صاحب، جناب اکرم ریوسوی صاحب، اور بہت سارے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں ان کی زبان سے نام سنا کرتا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس مبارک موقع سے محترمہ ڈاکٹر ریشمہ خاتون صاحبہ نے مجھے مدعو کیا۔ میں ان کا جس قدر شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کام کرنے والوں کے لیے بہت سا کام باقی ہے، کام کرنے والوں کے لیے بہت سا کام باقی ہے، اور چونکہ مجھے تجربہ ہے اس معاملے میں اور میں نے اس حوالے سے بہت محنت کی ہے۔ غازی پور ایک زرخیز زمین ہے علم و ادب کے حوالے سے، ایسے ایسے شعراء اور ایسی ایسی ہستیاں ابھی بھی غازی پور میں موجود ہیں جن پہ بھی کام نہیں ہوا۔ میں نے اپنا مقالہ بھی اسی تحت منتخب کیا تھا، شعراء غازی پور کی ادبی خدمات، اس پہ کافی میں نے کام کیا تھا۔ جب قریب 5-6 مہینے پہلے میرے پاس جناب زمزم رام نگری صاحب کے حوالے سے ایک فون گیا، ایک صاحب ان کے بڑے عزیز ہیں جو ان کے ساتھ سفر کیا کرتے ہیں، محترم آصف اقبال صاحب، ان کے ذریعے سے جناب زمزم رام نگری صاحب نے جاننا چاہا کہ خلش مخدوم آبادی کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر پھر انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ایسے ہیں جو اپنے ننیحال کو بھی جانتے ہیں اور ددیحال کو بھی جانتے ہیں، چونکہ میرا ننیحال مخدوم آباد لودھا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہاں سے میرا آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ تو جب میری بات یہ خبر پہنچی تو میں نے فوراً رابطہ قائم کیا، اور حسن اتفاق کہ جناب زمزم رام نگری صاحب سے میری بات ہو گئی، اور چونکہ میں آپ کو پہلے سے جانتا تھا، آپ کے والد صاحب کو بھی جانتا تھا، اور جب ان دنوں کی بات ہے جب قومی مورچہ میں وہ چیف ایڈیٹر تھے، اس وقت میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، اور جب میں بنارس میں پڑھا کرتا تھا تو جو نیوز ہوا کرتی تھی اسپورٹ کی، میں ان کے حوالے کیا کرتا تھا، چاہے آواز ملک ہو چاہے قومی مورچہ ہو، تو بچپن سے مجھے میرا یہ شوق تھا۔ بہرحال گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ڈاکٹر ریشمہ خاتون صاحبہ ہیں جو خلش مخدوم آبادی کے اوپر کام کر رہی ہیں، چونکہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ ہمارے ماموں جان کے سسر 2 بھائی تھے، ایک عبدالقیوم صاحب جو محترمہ ڈاکٹر ریشمہ صاحبہ کے سگے نانا تھے، تو اس حوالے سے میں پورے کنبے کو جانتا تھا۔ میں نے فوراً بتا دیا، اور میں نے پھر بات کیا، پھر فون نمبر دیا انہوں نے، میں نے بات کیا، پھر میں نے کام شروع کیا، اور ان کا تقاضا رہا کہ جو خاندان کے بارے میں، ان کے کیا نام ہے تحقیق کے بارے میں، ان کی جد و جہد کے بارے میں کچھ آپ لکھیں۔ چنانچہ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم نے 2-3 روز میں بڑی محنت کی، اور جو اور کام تھے میرے سب میں نے ترک کر دیا، اور ایک مقالہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حالانکہ مقالہ بہت پہلے تیار ہو گیا تھا، میں مقالے کو پیش کر دیا، اس کے بعد بڑی دقتیں آئیں، پھر ہماری ان سے بات ہوئی کہ کیا کیا جائے،
تو بہت سارے ایسے اشعار تھے کمپوز ہونے کے باوجود میں بہت سی غلطیاں تھیں. جو جنہوں نے ٹائپ کیا تھا انہوں نے اپنی طبیعت سے بھی کچھ اشعار اس میں لگا دیے تھے. پھر میں نے بہت سارے اساتذہ کی خدمت لی اور یہاں تک کہ میں فتح پور، رامپور اور بہت جگہوں پہ استاد شاعروں سے رابطہ قائم کیا اور جو ڈائری پہ اشعار لکھے ہوئے تھے ان کو بھیجا. پھر وہاں سے انہوں نے اس کو پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے بتایا کہ یہ شعر ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اتنی محنت ہوئی اس پہ، تب جا کے یہ کتاب من سے شہود پہ آ آئی ہے. کتاب کو پڑھتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ کتاب آ گئی ہے. حقیقت میں کتاب پہ کتنی محنت ہوئی ہے یہ آپ ڈاکٹر رشمہ خاتون صاحبہ سے پوچھئے. بہت محنت کیا ہے. میں نے سارا کام چھوڑ کر کے ان کے ساتھ کام کیا ہے اس واسطے کہ مجھے معلوم ہے کہ کام کرنے والوں کو کتنی دقتیں آتی ہیں. میں نے بہت سے ایسے صوفی شاعر پہ کام کیا ہے، شعراء پہ کام کیا ہے جن پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، تو مجھے اندازہ تھا یہ کام کتنا مشکل ترین ہے. بہرحال خلیش مخدوم آبادی کا تعلق مخدوم آباد لودھا سے ہے، جسے 1350 عیسوی میں حضرت مخدوم صدر الدین چراغ ہند ظفر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسایا تھا اور وہاں ایک چلہ کیا تھا 40 روز کا، اور پھر مٹی کا لودھا رکھا اور ایک گاؤں اپنے غیبی لقب مخدوم سے بسایا جس کا نام مخدوم آباد لودھا رکھا گیا. چونکہ لودھا مٹی کا لودھا رکھا تھا، آج بھی وہ لودھا رکھا ہوا ہے. 600 سال پرانا بھی پیڑ بھی نیب کا وہاں موجود ہے، آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی چند روز پہلے 652 ان کے عرس پاک کے موقع پہ جشن چراغا کا اہتمام ہوا. تو اتنے پرانے وہ بزرگ ہیں، انہوں نے مخدوم آباد لودھا کی بنیاد رکھی اور بڑی دعائیں ہوئیں. اس گاؤں میں ایک سے ایک ہستیاں پیدا ہوئیں. اسی گاؤں میں قاضی جھبو صاحب جو رہنے والے دھوس پرگنے کے تھے، انہوں نے آ کے اپنے خاندان کو آباد کیا. آگے چل کے یہ خاندان بڑھا. 2 بھائیوں پہ مشتمل یہ خاندان، ایک کا نام فیض اللہ اور ایک کا نام سیف اللہ. فیض اللہ صاحب کی شادی جو ہے بنارس میں شیوالے میں ہوئی سید محمد علی صاحب کے صاحبزادی سے، زینب بی بی سے. پھر ان کے بیٹے صحاب علی اور پناہ علی اور فدا بی بی پیدا ہوئی. پھر صحاب علی صاحب کی شادی سید امجد علی صاحب کی صاحبزادی نبوت بی بی سے موضع بچیاں ضلع چندولی میں ہوئی، جن سے مرتضیٰ حسین صاحب پیدا ہوئے. اور مرتضیٰ حسین صاحب کی شادی پھر بسلہ چندولو میں ہوئی، جن سے 3 بیٹے فیض احمد صاحب، عظیم الحق صاحب اور امین الحق خلیش مخدوم آبادی، اور ایک بیٹی محمودہ خاتون پیدا ہوئی. تو خلیش مخدوم آبادی نے جو اپنی زندگی میں جدوجہد کیا ہے، اللہ اکبر. 19 جنوری 1940 میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے دلی میں ملازمت کیا. 1965 میں 51,000 دین مہر پہ ان کا نکاح ہوا. اس زمانے میں یہ دین مہر بہت بڑا تھا اور یہاں تک کہ جو ان کی ددیا ساس تھیں انہوں نے کہا دین مہر کی جو رقم ہوگی وہ 51,000 ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی. بہرحال ماموں بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس کو قبول کیا اور نکاح ہوا. اس کے بعد جو ہے ماموں نے اپنی زندگی کی جدوجہد جاری رکھی اور اس کے بعد ایک بڑی کمپنی میں وہ منیجر ہو گئے اور آسائش کی زندگی گزارنے لگے. ہر کسی انسان کی زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. 1980 کے بعد 84 کے بعد مامو جان کی زندگی میں ایسا دور آیا کہ اللہ اکبر، پھر ان کی زندگی جدوجہد بھری ہو گئی. پھر انہوں نے شاعری کی طرف رخ کیا اور جناب سلیمان آصف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد ان کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے بنارس آتے جاتے اتنے پختہ شاعر ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ان کا کلام سنیں اور دیکھیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں کس قدر گہرائی ہے، یہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمارے معزز مہمان حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار پھر تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے مامو جان کے رفقا میں سے ہیں، ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور میں جو مہمان حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو حضرات بھی یہاں پہ دور دراز سے چل کے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محترمہ ڈاکٹر رشمہ خاتون صاحبہ کو خوب صحت تندرستی عطا فرمائے، درازی عمر عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب نواز احمد سعیدی صاحب. آپ نے خلیش مخدوم آبادی کے کلام کے حوالے سے کہ کیسے اس کو ترتیب دیا گیا اور کہاں سے اس کو اکٹھا کیا گیا، کتنی محنت کی گئی، کتنی کوششیں کی گئیں، اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی. ساتھ ہی ساتھ مخدوم آباد یعنی جو لودھا کے نام سے مشہور ہے اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت بتانے کی کوشش کی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.